لیلۃ القدر کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے؟ لیلۃ القدر کے حصول کے لیے ہمیں کس طرح جد و جہد کرنی چاہیے؟ لیلۃ القدر کا معنی کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی کوئی پہچان بھی ہوتی ہے یا گزرنے کے بعد پتہ چل جاتا ہے؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انا انزلناه في ليلة القدر. ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کر دیا. کیا معنی؟ انتہائی قدر و منزلت والے رات میں نازل کر دی. یہ رات وہ رات ہے جس میں دنیا والوں کی تقدیر کھل جاتی چکی ہے. وہ رات ہے جس میں دنیا والوں کی تقدیریں لکھی بھی جا سکتی ہیں. یہ وہ رات ہے جس کی ایک ایک لمحات انتہائی قدر و قیمت منزلت والی ہے. یوں تو اللہ رب العالمین کو رات کی عبادت بہت پسند ہے، اسی لیے شروع اسلام میں اللہ کے نبی کو فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ، کہ پوری رات قیام کیجئے. ہاں یہ آدھا کر لو، یہ اس سے تھوڑا کر لو. پھر اللہ نے شفقت کی، اس کے بعد نرمی کر دیا کہ فقرؤوا ما تیسر منہ، جتنا آپ سے ہو سکیں قرآن پڑھ لو حسب استطاعت. امت کے لیے آسانی کا راہ رکھ لیا. بات یہ ہے کہ ان عبادات کرنے والوں کی عبادت کی صفت اللہ نے فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کو کم سوتے ہیں. والذین یبیتون لربہم، عباد الرحمن کی صفت ہے، وہ رات کو اٹھ کے جاگ کے سجدہ قیام میں مصروف ہو جاتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ ان کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، ان کی فضیلتیں اور شان اور عظمت بیان کی ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. نرم و گرم بستر چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں سجدے ریز ہو کر صدقات و خیرات دے کر اللہ سے اپنے تعلق بھی جڑاتے ہیں، خلق خدا کے ساتھ بھی ہمدردی کرتے ہیں. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم، ان کے لیے ہم نے کیا کچھ تیاری کر رکھے ہیں تمہیں پتہ نہیں. حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کی، نہ آنکھوں نے دیکھا ہے نہ کانوں نے سنا ہے اور نہ ہی وہ دلوں کے وہم و گمان میں گزرے ہیں. یہ تو نام ہے جنت کی نعمتیں جو دنیا میں بتا دی گئی. اگر وہ نعمت دیکھ لیں، یہ دنیا میں اتار دیں تو سارے لوگ دنیا کی نعمتوں کو چھوڑ کر اسی کے لیے لگ جاتے. اس لیے قیام اللیل بہت بڑی نعمت والی عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ ہوتے تو احیا لیلہ وایقظ اہلہ، خود بھی جاگتے تھے، گھر والوں کو بھی سونے نہیں دیتے تھے اور وہ بھی جاگتے تھے پوری رات. وشد میزرہ، مکمل طور پر آپ تیاری کر لیتے تھے. سبحان اللہ، عبادت میں مصروف رہتے تھے. اور جب تک آپ زندہ رہیں، بعد میں جب سے لیلۃ القدر کا آپ کو وحی ہوا تو اعتکاف کرتے رہے. جس سال آپ دنیا سے جا رہے تھے اس سال آپ نے آخری 20 دنوں کا اعتکاف کر لیا. سبحان اللہ، یہ رات کی قیام اللہ کو پسند ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا دأب الصالحین من قبلکم، تم سے پہلے نیک لوگوں کی یہ صفت ہے. قربۃ الی اللہ، اللہ کی قربتیں ہیں. ومنہات من الاثم، گناہوں کو مٹا دینے والی ہے. تکفیر للسیئات، گناہوں کے لیے کفارہ بھی ہے. اور ومطردۃ للداء عن الجسد، جسم سے بیماریوں کو ختم کرنے والی چیز ہے. یہ امام منذری نے اس حدیث کو حسن قرار دیا. سبحان اللہ. میرے بھائیوں، قیام اللیل کی بڑی اہمیت ہے. ہمارے سلف صالحین رات عشاء پڑھنے کے بعد اسی وضو سے فجر بھی پڑھ لیتے تھے. زمانوں اس طرح کئی راتیں اس طرح قیام اللیل کرتے تھے. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام ابن تیمیہ، جس کے نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں، رات دن اللہ کی عبادت میں اور دین کی اشاعت میں اور جہاد فی سبیل اللہ میں یہ لوگ مصروف ہوتے تھے. کسی نے امام حسن بصری سے پوچھا ہم سے رات کو اٹھا نہیں جاتا ہے. کہا، فرمانے لگے
کہ قیدتکم خطایاکم، تمہارے گناہوں نے تمہیں باندھ کر کے رکھا ہے، لہذا اس گناہوں کو چھوڑ دیجئے، قیام اللیل کے لیے اہتمام کیجئے۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں شر حالات المؤمن نائما، مومن کی بدترین ٹائم رات کو سوتے رہنا ہے، اور کافر فاسق فاجر کی سب سے بہترین ٹائم جو ہے سونا ہے، تاکہ گناہ سرزد نہ ہو۔ لہٰذا تیاری کیجئے اور کم سے کم دن میں کام کریں، اور دن میں تھوڑے سے قیلولہ بھی کیجئے، کم سے کم کھائیں، حلال کھائیے، اور مسواک کر کے تیاری کر لیجئے، غسل کیجئے، خوشبو لگائیے، صاف لباس پہن لیجئے، اور استغفار کیجئے، تسبیح و تحلیل پڑھیں، اور قیام اللیل کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ لیجئے۔ یہ نرم و گرم بستر چھوڑ کر، یہ نفس کی چاہتوں کو قربان کر کے، رات کی غفلت کی نیندوں کو چھوڑ کر کے، خلوت کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، شوق کے ساتھ رب سے ہم کلامی میں مصروف ہے، اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما دیتا ہے۔ سفر بہت طویل ہے، ہماری زندگی بہت قلیل ہے، عمل بھی بہت قلیل ہے، مگر اللہ نے اس کا اجر سبحان اللہ 83 سال 4 مہینوں کی اجر ثواب ایک رات میں مل رہا ہے۔ لہٰذا اس رات میں بڑے اہتمام کیجئے اور اللہ کو کے قریب ہونے کی کوشش کیجئے۔ آپ سے ہو سکے تو اعتکاف کر لیجئے، اور اعتکاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور رات کی عبادت اللہ کو بہت ہی پسند ہے۔ ہاں، اعتکاف کی حالت میں بیماروں کی تیمارداری کے لیے باہر نہیں جانا چاہیے، جنازے کی شرکت کے لیے باہر نہیں جانا چاہیے۔ ہاں، مسجد میں جنازہ ہو تو ٹھیک ہے، بیگم کے ساتھ شہوت سے لقاء، ملاقات اور مباشرت نہ کیجیے، بغیر کسی ضرورت کے باہر مت لیجیے۔ اور یہ اللہ کی قربت کے راستے ہیں، جو اللہ کے ولی دوست بن جاتے ہیں۔ من عاد لی ولی فقط آذنتہ بالحرب، پھر اللہ والوں سے کوئی دشمنی کریں، پھر اللہ ہی اس سے جنگ کر لیتا ہے۔ لہٰذا اللہ سے دوستی کیجئے اور شیطان سے دشمنی کر لیجئے، اللہ کے قرب حاصل کر لیجئے۔ لہٰذا یہ لیلۃ القدر جس کی اعمال بہت ہی منزلت ہے، یہ تو سبحان اللہ، اس میں یہ دعا جو پڑھنی چاہیے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی پڑھ لیں۔ اور مغرب سے لے کر طلوع فجر تک کے ساعات انتہائی قیمتی ہیں، تسبیح تحلیل تلاوت کے ذریعے مصروف ہو جائیے۔ لیکن جو نشانیاں ہیں صبح سورج طلوع ہونے کے بعد ہوں گے، صبح کی سورج کی کرنیں کمزور ہوں گے، اور اسی طرح چاند بہت صاف نظر آ جائے گا، نہ سردی ہوں گے نہ گرمی ہوں گے، اس رات ستارے نہیں گریں گے۔ تو یہ چند نشانیاں ہیں، اللہ نے اس کو پردے میں رکھا تاکہ آخری عشرے میں یقینی ہے، تاک راتوں میں اس سے بھی یقینی ہے، تاکہ امت اس کی تلاش میں جستجو میں رہیں، چاند دیکھنے میں آگے پیچھے بھی ہو جائے، پھر بھی تاکہ پوری عشر قیام کریں گے تو پھر لیلۃ القدر نصیب ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو تمام اہل ایمان کو لیلۃ القدر نصیب فرما، بار بار نصیب فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔